آیت نمبر 36 ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو اگر، ان لہم، اگر واقعی ان کے لیے ہو، اللہ کا بنا کیا کر لیں واقعی، اگر یا بلا شبہ بھی کہہ سکتے ہیں، بے شک بھی کہہ سکتے ہیں، اگر واقعی ان کے لیے ہو ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور، لیفتدوا، تاکہ وہ فدیے کے طور پہ دیں بھی اس کو، من عذاب یوم القیامتی، قیامت کے دن کے عذاب سے، بریکٹ میں بچنے کے لیے، ما تقبلا، تو نہیں قبول کیا جائے گا وہ، منہم، ان کی طرف سے، ان کی جانب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ الیم، اور انہی کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ایت نمبر 35 میں اللہ نے مخاطب کیا تھا کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کن کا؟ کفار کا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا کہ کفار کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس میں وارننگ ہے ان کفار کے لیے جو قرآن کی اس آیت کو سنتے ہیں، کہ وہ ڈر جائیں، سنبھل جائیں، ایمان لے آئیں، کفر و شرک چھوڑ دیں۔ اور اس میں ترغیب ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانیں، قرآن پہ عمل کرے، تاکہ وہ اس قسم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا، کفر کس کے ساتھ کیا یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ مراد کیا ہے کہ کفر کیا ہر اس چیز کے ساتھ جس پہ ایمان لانا واجب تھا، ضروری تھا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ قیامت واقع ہوگی، کافر ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کافر ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ یہ جن کو نبی کہا جاتا ہے یہ اللہ نے بھیجے تھے، اللہ نے مقرر کیا تھا، کافر ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے میں قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، کافر ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے میں نماز کو فرض اور واجب نہیں سمجھتا اگرچہ میں پڑھتا ہوں، کافر ہو گیا۔ تو ہر اس چیز پہ ایمان لانا ہوگا، ہر وہ چیز تسلیم کرنی ہوگی، ماننی ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتا دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اسلام قبول نہیں کیا، ایمان لے کر نہیں آئے، لو ان لہم، اگر بے شک لہم ان کے لیے ہو، یعنی کہ ان کی ملکیت میں ہو۔ لہم لام کس کے لیے ہوگا؟ تملیک کے لیے، کہ اگر بے شک ان کے لیے ہو، یعنی کہ ان کی ملکیت میں ہو کیا؟ جو کچھ زمین پہ ہے، زمین پہ جتنے اموال ہیں، جتنے زمین پہ خزانے ہیں، جتنی زمین پہ نعمتیں ہیں، سب کی سب ان کی ملکیت میں ہوں۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی مال مزید ان کے پاس ہو، جتنا زمین پہ ہے سارے کا سارا، اور اتنا ہی اور بھی ہو، یہ سارے کا سارا مال وہ لیفتدوا بہ، وہ اگر فدیے کے طور پہ پیش کرے، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے پیش کریں، معاوضے کے طور پہ پیش کریں، ما تقبلا، تو یہ سب کا سب ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ دنیا میں ایمان لے آؤ، دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، روز قیامت اتنا مال بھی بالفرض آپ کے پاس ہو اور آپ دیں عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہاں پہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہیں گے جو جہنم میں ہوگا اور جہنم میں اسے سب سے ہلکا عذاب مل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اگر زمین کے سارے خزانے تمہاری ملکیت میں دے دیے جائیں تو کیا یہ سارا مال بطور فدیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو تاکہ تمہیں عذاب سے نجات مل جائے؟ وہ کہے گا بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تم سے بہت ہلکا مطالبہ کیا تھا، میں نے تو صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، تو نے میرے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا، اس مطالبے کو نہیں مانا،
اپنے شرک پہ اڑا رہا، یعنی کہ اب تجھے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے توحید اختیار کرنا نہایت ضروری ہے، شرک سے اور کفریات سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرے۔ اس آیت میں وَمِثْلَهُ مَعَهُ، مثلہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ماں کی طرف، لفظ ماں کی طرف، یعنی کہ ما فی الارض جمیعا، کہ اس کی ملکیت میں وہ سارا مال ہو جو زمین کے اوپر ہے، وَمِثْلَهُ، اور اس جتنا، اس جیسا، معہو اس کے ساتھ مزید بھی ہو۔ اچھا، یہ سارا مال کس لیے ہو؟ لِيَفْتَدُوا، تاکہ وہ بطور معاوضہ دیں، بطور فدیہ دیں، بہی، اس کو، کس کو؟ یعنی کہ یہ بہی کی ہی ضمیر جا رہی ہے ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ کی طرف، یعنی کہ یہ سارا مال جو ذکر ہوا ہے، جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا وہ مال دے دیں فدیے کے طور پہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبلا، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا، منہم، ان کی طرف سے، ولہم، اور انہی لوگوں کے لیے ہے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب، علیم، دردناک۔